دوستوں، آج جس چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ اسلامک ہسٹری میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ویسے تو یہ ایک عمارت ہے لیکن مسلم ہسٹری میں اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ دوستوں، یہ عمارت استنبول ترکی میں واقع ہے اور آیا صوفیہ کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کو اب سے ہم آیا صوفیہ ماسک بھی کہا کریں گے۔ آیا صوفیہ تقریباً 1500 سال پرانی ہے اور ان 1500 سالوں میں یہ بہت سے مراحل سے گزر چکی ہے۔ اس عمارت کو بنانے کا کام 360 اے ڈی میں شروع ہوا تھا۔ اس وقت استنبول کانسٹینٹی نوپل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس عمارت کو لکڑی سے تیار کیا گیا تھا، یعنی یہ ایک ووڈن سٹرکچرڈ بلڈنگ تھی، لیکن 404 اے ڈی میں کسی وجہ سے یہ بلڈنگ آگ لگنے کے باعث جل گئی تھی۔ دوستوں، 415 اے ڈی میں اس کا دوسرا سٹرکچر بنایا گیا تھا اور اس بار صرف چھتیں ہی ووڈن تھیں، لیکن اس کو بھی لڑائی کے دوران جلا دیا گیا تھا۔ 532 اے ڈی میں بازنطینی امپائر قسطنطین اول نے اس عمارت کی تعمیر کا حکم دیا اور آرکیٹیکٹس کی مدد سے 27 دسمبر 537 اے ڈی میں اس کا تیسرا سٹرکچر قائم کیا گیا، جو کہ ابھی تک سلامت ہے۔ اس وقت اس عمارت کو چرچ کی اہمیت دی گئی اور ایسٹرن امپائر کا سب سے بڑا چرچ یہی تھا۔ تقریباً 900 سال تک یہ عمارت آرتھوڈوکس کا چرچ رہی ہے۔ سلطانوں کی تاج پوشی کا کام بھی اسی عمارت میں کیا جاتا تھا۔ دوستوں، 13ویں صدی میں یہ عمارت کیتھولک چرچ کے زیر انتظام بھی رہی ہے، لیکن 1453 کے بعد اس چرچ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے دوران سلطان محمد دوم کی حکومت میں اس ملک پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اور اس کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا۔ یوں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ سلطان محمد دوم کا اصرار تھا کہ اس عمارت کی تعمیر نو کی جائے اور اسے مسجد بنایا جائے۔ پھر آرتھوڈوکس کی نشانیاں مٹا دیں اور مینار کھڑے کر دیے۔ بلیو ماسک کی تعمیر سے پہلے آیا صوفیہ ہی مرکزی مسجد تھی۔ اس مسجد پہ زوال تب آیا جب پہلی جنگ عظیم میں عظیم سلطنت عثمانیہ کو شکست حاصل ہوئی، قوم پرست اور سیاسی قوتوں میں اضافہ ہوا اور سلطنت کی راکھ میں سے جدید ترکی نے جنم لیا۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے کیا اور اس عظیم مسجد کو میوزیم بنانے کا حکم دے دیا۔ 1935 میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا، لیکن اب 85 سال بعد الحمدللہ اس عمارت میں اذان کی صدائیں بلند ہوئیں اور جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کی حمایت کرتے رہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 1934 کا کابینہ کا فیصلہ جس میں اس مسجد کی حیثیت کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا تھا وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا، لہٰذا اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ دوستوں، ویسے تو یہ مسلمانوں کے لیے خوشی اور جشن کا موقع ہے، لیکن اس چیز پر بھی متحد ہونے کی ضرورت ہے کہ آئندہ کوئی بھی مسجد کسی چرچ یا میوزیم وغیرہ میں تبدیل نہ ہو۔ تو دوستوں، یہ تھی آیا صوفیہ کی ہسٹری کے بارے میں چند مین باتیں کہ کس طرح یہ عمارت چرچ سے مسجد، مسجد سے میوزیم اور پھر میوزیم سے مسجد میں تبدیل ہوئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔